یا دوسرے تمام مشائخ جو ہے وہ صحبت شیخ پر بہت زور دیتے ہیں، اور اس صحبت شیخ کو اجتماعی طور پر بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تسلیک سالک مربوط بتوجہ شیخ مقتداست۔ آپ فرماتے ہیں سالک کی سلوک کی جو عروجات ہے یا ان کی جو تسلیک اس سلوک کے راستے پر جانا ہے وہ وابستہ ہے کسی شیخ مقتدا کی توجہ اور صحبت کے ساتھ، اور جب تک اس سالک کو یہ صحبت شیخ نہیں ملتا تو ان کی اور شیخ کے درمیان جو ہے وہ شیطان اور نفس بہت زیادہ خلل ڈالتے رہتے ہیں، اور شکایات آہستہ آہستہ بڑھ جاتے ہیں، اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں نفس اور شیطان ہمارے طاق میں لگا ہوا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ بسا اوقات سالک کو ذکر سے بھی رابطہ شیخ افضل ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اب یہ سالک ہے ان کا نفس تو مطمئن نہیں ہے، راضیہ مرضیہ نہیں ہے، نفس کاملہ نہیں ہے، عناصر اربعہ کی اعتدال نہیں ہے، تو جب یہ اکیلے میں ذکر کرتا رہے شیخ کی رابطے کے علاوہ تو کیا ہوگا، اس میں سے نفس اور شیطان اپنی انٹرفیئر کرتا رہے گا، اور اسے آہستہ آہستہ تکبر کے طرف، یار میں ہی ذکر کرنے والا ہوں نا، دیکھو میرے لطائف کیسے چل رہے، میں ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جب تک شیخ کی صحبت میں رہیں، شیخ سے رابطے میں رہیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے اور نجات ہے۔ علماء کرام اس آیے مبارکہ کو بڑی تفصیل سے واضح طور پر اسے تشریح فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیہ شریف کی تشریح جب علماء فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان ہو جائے بندہ، دوسرا وہ متقی ہو جائے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اور خوف آ جائے ان کو، تو ایمان اور تقوی جب مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ تو رب کائنات نے پھر اشارہ کیوں فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ سچوں کی نسبت، یہ اللہ کی پیارے بندوں کی نسبت اللہ نے کیوں فرمایا؟ فرماتی اس وجہ سے فرمایا کہ تیرے پاس دو بڑے خزانے ہیں، ایمان کی اور تقوی کا خزانہ تمہارے پاس، دو بڑے خزانے ہیں، تو دو بڑے چور بھی متوجہ ہے تمہارے طرف، ایک نفس ایک شیطان، تو اس نفس اور شیطان سے ایمان اور تقوی کی خزانے کو بچانے کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے پاس آنا ہوگا آپ کو۔ تو آپ صادقین کی، اللہ کی ان بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں جو سالکین ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بقیہ جو عوام ہے ان کو شاید میری بات سمجھ نہ آئے۔ دیکھیں ہم جب سلوک و تصوف میں جاتے ہیں تو کسی شیخ کامل مکمل سے، خاص کر سلسلہ عالیہ نقشبندی مبارکہ میں بیعت ہو جاتے ہیں، تو یہ دستور العمل ہے کہ ہمیں ہماری شیخ کی توجہ کی وجہ سے عروج مل جاتا ہے، اور ایک مقام سے ہم منتقل ہو کے دوسرے مقام تک جاتے ہیں۔ میں سادہ الفاظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جو جانے والا رستہ ہے وہ آپ اسماء و صفات کی ظلال کو پہلے طے کریں گے، پھر اس کے بعد اسماء و صفات کو طے کریں گے، پھر اس کے بعد اعتبارات کو، پھر اس کے بعد شیونات کو، یعنی سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، اور سیر فی الاشیاء، یہ چار سیر سلسلہ عالیہ نقشبندی مبارکہ میں ہے۔ آپ سب کو جو سالکین ہیں ان کو پتہ ہے۔ اچھا جب سالک ابتدا کرتا ہے ذکر پہ تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ظلال کے کون سے مرتبے پر ہے۔ ظل کے معنی ہے پرتو، روشنی، چمک۔ مثلا آپ
سورج کے سامنے ایک شیشے کو آئینے کو رکھے تو جو آئینے میں سورج کی شکل، سورج کی وہ صورت، وہ تصویر جھلک رہی ہے نا، تو یہ آئینے میں اصل سورج تو نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ظل۔ اچھا، علماء کرام بعضی جو ہے وہ ظل کی معنی سایہ کی بھی کرتے ہیں، ہمیشہ ظل کی معنی سایہ نہیں ہوتا، وگرنہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہتے ہیں کہ یہ جو جنتی ہوں گے یہ اور ان کے جو ازواج ہوں گے وہ پھر تختوں پر بیٹھے رہیں گے اور سایہ تلے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن سایہ کیا جنت میں سایہ ہوگا؟ جنت میں تو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں پر روشنی کی جھلک نہ ہو، جہاں پر سورج کی نہ ہو۔ اب ہماری لائٹ ہے نا، تو لائٹ چلی گی تو تب جا کے روشنی ہوگی، لیکن جنت میں لائٹ یا سورج یا چاند کی روشنی کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ بذات خود نور ہے، اور جو بندہ خود نور میں ہو تو ان کا سایہ کیسے بنے گا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بذات خود نور اور بشر دونوں تھے، تو فلہذا ان کا کوئی سایہ نہیں تھا حضور نے کہا۔ تو ظل کا معنی سایہ نہیں ہوتا، عکس ہوتا ہے۔ اس آیت شریف کی تفسیر پھر کیا بنے گی کہ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ جنتی اور ان کے جو ازواج یعنی ان کی جو زوجہ ہوتی ہے وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور فی ظلال کی معنی کیا ہے؟ رب کی انوار و تجلیات کی اس پہ روشنی ڈالتی جائے گی۔ اچھا، میرا مقصد کچھ اور ہے، یہ نہیں تو یہ آپ نے آئینے میں شیشے میں ایک شکل دیکھی سورج کی، ٹھیک ہے، وہ ظل ہے، عکس ہے، سایہ ہے، پرتو ہے اس کا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اصل جو اسماء و صفات ہے اس میں سے یہ سالک جو ظل میں ہے تو ظلال کے کون سے مرتبے میں ہے؟ مثلا اسی آئینے کے سامنے ایک اور آئینے کو رکھو گے تو یہ جب ڈائریکشن دونوں کا ایک جیسے ہوگا تو دوسرے آئینے میں بھی سیم وہی سورج نظر آئے جو پہلے آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس دوسرے آئینے کے سامنے ایک اور آئینہ شیشے کو رکھیں تو تیسرے آئینے میں بھی سیم وہی سورج آپ کو نظر آئے گی۔ اور اگر بہت آسان کر کے آپ لوگوں نے سمجھنا ہو تو لاہور چلے جائیں بادشاہی قلعہ میں، وہاں پہ ایک شیش محل بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں اکبر بادشاہ کی بیٹی نے بنوائی تھی وہ، تو وہاں پر انہوں نے ڈائریکشن میں سارے، جب آپ محل کے اندر جائیں گے تو اس نے ڈائریکشن میں سارے جو ہے نا وہ شیشے ایک دوسرے کے بالکل مقابل لگائے ہوئے ہیں پوری محل میں، اور اس کو شام کے ٹائم جو ہے اس کے اندر ایک ہی شمع کو، ایک ہی چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، یہ پوری کا پورا کمرہ جگمگاتا اٹھتا ہے، اسے لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آئینوں کا ڈائریکشن ہے نا، شیشوں کا ڈائریکشن وہ ایک دوسرے کے سے مقابل ہے کہ پہلے آئینے میں جو اس شمع کی شکل نظر آ رہی ہے وہی منعکس ہو جاتی ہے دوسرے آئینے کو، اور وہاں سے پھر تیسرے کو، اور تیسرے سے چوتھے کو، اور ایسے ہزاروں شیشے انہوں نے لگائے ہوئے۔ تو اب سالک پتہ نہیں کہ یہ کون سی شیشے میں ہے، کون سے مرتبے میں ہے، 1000ویں مرتبے میں ہے، یہ کون سے مرتبے میں، اور یقیناً رب کائنات کی جو اصل اسماء و صفات ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو ظلال طے کرنا ہوگا، اور ظل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سٹیج پر ہو، یعنی سورج کی سامنے پہلا آئینہ آپ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے سالک کے لیے، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ 1000ویں آئینے میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 1000ویں آئینے سے اصل اسماء و صفات تک اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے نہیں پہنچ پا سکتا، بس ان کو یہی نصیب ہے اور یہی نصیب رہے گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ شیخ کامل مکمل کو اللہ نے اتنا کمال دیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو جب توجہ فرماتے ہیں تو 1000ویں آئینے سے ان کا مرتبہ بڑھا کے 999ویں آئینے میں لے کے آتا، اور پھر انہیں توجہ فرماتے 999 میں سے 998، پھر 997، پھر 996، پھر 900، پھر 800، کرتے کراتے اسے بتدریج لے کے جاتے۔ اور اگر سمجھ نہ آئے تو جب آپ گریڈ 2 میں بھرتی ہو جائیں، حافظ صاحب کون سے گریڈ میں ہیں ابھی؟ چوتھے گریڈ میں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے جو آفیسرز ہوں گے نا وہ آپ کی ساری سروس کو جانچ کرتے ہوں گے، تو کہتے ہیں پروموشن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ پروموشن ہو رہی ہے،
تو کبھی میں نے ایسے بھی دیکھا ہوا ہے، یہ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے نا، یہ سپاہی تھے، سپاہی کے بعد یہ کیپٹن بنے، اور جب کیپٹن بنے تو جناب بھٹو صاحب کا ان پر نظر پڑ گیا، اس نے کیپٹن سے اس کو ڈائریکٹ جھک کے جنرل بنا دیا تھا۔ اور جو بنانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنرل ضیاء کیپٹن سے کیسے جا کے جنرل بن گیا، کیونکہ جس کے پاس پاور تھا، اختیار تھا پروموشن کرنے کے۔ اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایسے ہو آفیسر ہمارا کہ جناب حافظ صاحب کو جو ہے نا وہ 4 گریڈ سے اٹھا کے 18ویں گریڈ میں کہیں، کوئی بعید تو نہیں ہے نا اس کو، آفیسر کو کوئی بعید تو نہیں ہے، لیکن ایک پراپر چینل پر اگر چلتے رہیں گے تو پھر گریڈ 2 سے بھرتی ہونے والا، پھر پتہ نہیں ریٹائرمنٹ تک وہ بڑے مشکل سے جا کے گریڈ 15 گریڈ 16 گریڈ 18 تک وہ چلے جائیں۔ میرا مقصد اس میں یہ تھا کہ شیخ کامل مکمل اگر آپ کو کوئی ایسا اللہ کا ولی مل جائے کہ ان کو رب نے یہ کمال دیا ہوا ہے، 999 والے آئینے میں، بلکہ آپ 1000ویں آئینے میں ہو، وہ اگر ایک نگاہ کر دے تو سارے آئینے ہٹا کے تجھے پہلے آئینے پر لے کے آ سکتا ہے۔ یہ آپ کی شیخ پر کمال ہونی چاہیے کہ وہ لے کے آئیں گے، اور آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی جو مشائخ ہے، جو ان کے اولیاء اللہ ہے، جو ان کے خلفاء کرام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، فرماتے ہیں ان کی ایک توجہ 100 چلوں کا کام دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک چلنے میں بندے کو کیا مرتبہ اور مقام ملے گا؟ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک توجہ 100 چلوں کا کام دیتی ہے، لیکن آپ گھر بیٹھے رہیں گے، اپنے شیخ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں گے، اسکول کالج یونیورسٹی کو روز جوائن نہیں کریں گے، تو گھر بیٹھے آج تک میں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا کہ وہ گھر بیٹھا رہے گا اور اس نے ایگزام بھی پاس کیا ہو۔ ہاں ہمارے سندھ میں ہو جاتے ہیں، پیسے دے کے ایگزام پاس کرا دیتے ہیں، لیکن اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، اسے ڈاکٹری کے اصطلاح میں ڈاکٹر نہیں کہتے۔ تو جو بھی اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا وصل و قرب حاصل کروں، تو رب نے ہمیں طریقہ بتایا، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ ملتے ہیں، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہتا ہے ڈائریکٹ ملتے ہیں، اگر ڈائریکٹ ملنا ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ ڈائریکٹ عطا فرما دیتے رب کائنات، اس پر قادر ذات ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ۔ اور جو وسیلے کے منکر ہے تو وہ قیامت والے دن وسیلے کو مانیں گے۔ آپ کیسے مانیں گے؟ کیا حدیث نہیں ہے؟ بخاری مسلم ساروں نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ قیامت والے دن جب ہولناکیاں بڑھ جائیں گی، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سما نیزے پہ ہوگا، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا، مشکل ہوگا بہت زیادہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب جمع ہو کے کس کے پاس جائیں گے؟ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا سارے۔ حشر کی میدان میں اللہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حشر کی میدان میں اللہ ہوگا، لیکن اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، آدم کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ کہیں گے الا غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، پھر سارے مل کے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ بھائی اللہ کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ جاؤ نا، اللہ تو ہے۔ لیکن وہ جو یہاں پر وسیلے کے منکر ہے، قیامت میں وہ خود وسیلہ تلاش کرتے پھریں گے وہاں پر۔ تو یہ وسائل وصول اللہ اگر آپ کا شیخ کامل مکمل ہے، دوسرا شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان کا صحبت مبارکہ میسر ہو۔ تو اگر ان کا صحبت مبارکہ آپ کو میسر ہو، اس پر مغرور مت ہونا کہ مجھے خلافت ملی ہے، 4 سلسلوں میں میں خلیفہ ہو گیا ہوں، میں مطلق ارشاد خط بھی میرے پاس ہے، میں مطلق بھی ہو گیا ہوں۔ مطلق کو بھی شیخ اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ بڑے مطلقوں کو دیکھا ہے۔ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کے پاس سلسلہ علیہ قادریہ کی ایک بزرگ تشریف لائے تھے، یہ علامہ نور الحق قادری صاحب جو پچھلی گورنمنٹ میں، عمران خان کی گورنمنٹ میں وزیر مذہبی امور رہے تھے، ان کے والد صاحب حضرت حاجی شیخ گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قادری شریف کے بڑے بزرگ تھے، حضور مبارک صاحب سے بڑی محبت کرتے ہوئے تھے۔ آپ مبارک اپنے ایک خلیفہ حضرت مولانا لال الرحمان سے ناراض ہوئے تھے، حضور مبارک صاحب اپنے ایک خلیفہ حضرت مولانا لال الرحمان صاحب سے ناراض ہوئے تھے۔ مولانا لال الرحمان صاحب نے
مبارک صاحب کے بارگاہ میں بڑی عاجزی التجا کی. حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں بھائی میں ایز اے مسلمان تم میرے بھائی ہو لیکن خلافت اور طریقت میں مزید تمہارا تربیت نہیں کر سکتا. بس میری اور آپ کی پیری مریدی والا سسٹم ختم. میں ایز اے مسلمان آپ سے ملتا رہوں گا, آپ آئیں محفل میں بیٹھیں سارا کچھ کریں, لیکن پیری مریدی اور خلافت والا جو سلسلہ وہ نہیں کر سکتا. تو اپنی خلافت کو بحال کرنے کے لیے کسی کو پتہ چلا کہ حضرت حاجی شیخ گل صاحب جو ہے نا مبارک صاحب ان کی کوئی بات کو رد نہیں کرتے. تو سفارش کے لیے ان کے پاس چلے گئے, آپ میرے ساتھ جاؤ مرشد گرامی کی بارگاہ میں وہ میرے لیے سفارش کرو. تو آئے وہاں پر. جب آئے تو حضور مبارک صاحب تو ان سے بہت محبت کرتے ہوتے تھے. کھڑے ہوئے حضور مبارک صاحب ان کے لیے تو مصافحہ ہوا. شاید آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بھی دیکھی ہے, 2 بزرگ مبارک صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے, وہ تصویر اسی وقت کی. تو حضرت نے فرمایا, حضرت حاجی شیخ گل صاحب نے, صاحب میں آیا ہوں آپ کو اس مولانا الرحمن کی سفارش کے لیے. تو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا آپ خود تشریف لائے ہیں, مجھے ایک فون کر دیتے تو آپ تو میرے سر کے تاج ہو, آپ ایک فون کر لیتے تو کافی ہے. کہا نہیں میرے دل میں ایک بات بھی تھی, وہ بات بھی بتانے میں آیا ہوں. کہا حضور ہم قادری ہیں, ہم جب اپنی مرید کو عروج دیتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ عروج کریں تو کھوٹے پہ چڑھا دیتے, چھت پہ چڑھا دیتے, عروج دے کے چھت پہ چڑھا دیتے. اور آپ ہو نقش بندی اور جب آپ عروج دینے پہ آئے تو آسمان تک ان کو لے کے جاتے. پھر کیا ہوتا ہے, میرا مرید اگر کوئی بے ادبی کر لے تو چھت سے گرے گا تو کم از کم کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی, لیکن آپ کا مرید بے ادبی کرے اور آسمان سے گر پڑے تو انہیں کوئی زندگی مل جائے گی. حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں آپ صاف لفظوں میں بتاؤ. صاف لفظوں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور یہ جو مطلق خلیفہ بھی ہوتے ہیں نا یہ بھی تمہاری محتاج ہوتے ہیں. آپ نے آسمان سے 1 لات مطلق کو کیا دے ماری, نیچے گرا بیچارہ, ان کے تو پر پرختے سارے ہوا میں اڑ گئے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں اور 4 سلسلوں کا بھی مجھے ارشاد خط ملا ہوا ہے, اب مجھے کیا ضرورت ہے, نہیں, اس کو پھر بھی اپنے شیخ کی ضرورت پڑ جاتی. تو اس لیے صحبت, یاروں کی ملاقات, آپس میں بیٹھنا اور یہ اجتماع جو ہم آپس میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اس کے بھی فوائد ہیں. حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نماز با جماعت یہ اجر اور ثواب تو ہے, بہت اجر ثواب ہے, لیکن یہ ان کی کوئی بھی ریزن ہے, کوئی عقلی ریزن ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایک عقلی ریزن یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں ہمارے نمازی حضرات موجود ہوتے ہیں. ایک دن ظہر کی نماز میں نے اپنے دوست کو نہیں دیکھا تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں پوچھتا ہوں یار فلاں آج نماز میں نہیں ہے, تو لوگ کہیں گے یار وہ تو بیمار ہے, انہیں وہ تکلیف ہے, یا فلاں ہوا ان کو, یا فلاں ہوا. تو فرماتے ایک دوسرے کی خبرگیری ہو جاتی ہے جب ہم اجتماع کرتے ہیں. تو اگر ذکر کی محفل بھی اجتماعی ہو تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپس کی خبرگیری ہو جاتی. کتنے عرصے کے بعد میں نے جناب کی سے ملاقات کی, کتنے سال ہو گئے, بڑے عرصے کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی. اور آپ لوگوں سے بھی ملاقات جب سے یہاں سے محفل نہیں ہوئی تھی تو ملاقات نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہم منتشر ادھر ادھر تھے. اور فرمایا دوسرا فائدہ کیا ہے اجتماعی ذکر کا, مطلب میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کے بارگاہ میں میرا ذکر قبول نہ ہو, زید کا ذکر قبول نہ ہو, عامر کا ذکر قبول نہ ہو, بکر کا ذکر قبول نہ ہو, اس سارے مجمع میں سے کسی کا بھی ذکر قبول نہ ہو, مگر ایک فقیر بندہ پیچھے جا کے بیٹھا ہو, رب کی بارگاہ میں اس کا ذکر قبول ہو تو رب پھر اس سارے مجمع کا ذکر بھی انہی کے طفیل قبول فرماتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اجتماعیت جو ہے نا وہ ہم بیٹھیں گے مل کے ذکر کریں گے. اور سلسلہ عالیہ نقشبندی مبارکہ کا بھی یہ دستور عمل ہے. تو میں بلیم اپنے آپ کو دیتا ہوں کہ میں کافی ٹائم یہاں وقت نہیں دے سکا, تو یہ میری مجبوری سمجھے یا عذر سمجھے, لیکن انشاءاللہ اب ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہر مہینہ انشاءاللہ العزیز ہم اکٹھے ہوں گے. یہ جو لنگر کا معاملہ ہے نا یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہت ساری محافل جو ڈسٹرب ہوتے ہیں لنگر کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج کل کا دور آپ کو پتہ ہے افراتفری کا دور ہے, مہنگائی کا دور ہے, ایک بندہ جو ہے وہ لنگر اٹھا نہیں سکتا,
کہ وہ ہمیشہ لنگر کو اٹھائیں اور لوگوں کو لنگر کھلائیں، اور نہیں تو ہمارے ساتھی بھی تو وہ تو پرانے اولیاء تو نہیں ہے نا کہ جب آئے اور بیٹھے اور لنگر نہ ہو اور پھر چلے جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ مل کے لنگر کا بھی انتظام کریں گے اور انشاءاللہ العزیز محفل پہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم اس ہم سب کو استقامت دے، اس اجتماع کو، اس ذکر کی محفل کو، اور خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً رب کی رضا کی خاطر۔ میرے ساتھ سفر کرنے والے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ میں نے کتنا سفر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے شاہ صاحب سے عرض کی تھی کہ میں آؤں گا اور بیٹھیں گے، ساتھیوں سے ملیں گے، محفل ہوگی، ذکر ہوگی، تو حضرات علماء کرام کے خطابات ہم سنیں گے۔ تو الحمدللہ وہ سب ہو گیا۔ اب دعا یہ کرے کہ ربا اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، اور ہمیں یہ استقامت دے کہ ہم اس پر استقامت کے ساتھ اس محفل کو آگے جاری و ساری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔